اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سنہرے اقوال جو کہ روزمرہ زندگی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذکر کا کام غفلت کا دور کرنا ہے۔ موت سے پہلے یہ کام کر لینے چاہیے۔ اول اعتقاد کی درستی، دوم جاننا اور عمل کرنا، سوم سلوک طریق صوفیہ۔ مرشد کے حقوق تمام حقوق والوں کے حقوق سے زیادہ ہیں اور پیر کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگرچہ ظاہری ولادت والدین سے منسوب ہے مگر ولادت معنوی مرشد کے ساتھ مخصوص ہے۔ ظاہری ولادت کی زندگی چند روزہ اور معنوی ولادت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر دو چیزوں میں خرابی نہ ہو تو پھر غم نہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، دوم اپنے شیخ کی محبت اور اخلاص۔ ان دو چیزوں کی موجودگی میں اگر ہزاروں تاریکیاں طاری ہو جائیں تو کچھ خوف نہیں، آخر ان کو ضائع نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ان دو میں سے کسی ایک میں نقصان آ گیا تو خرابی پر خرابی ہے۔ طریق صوفیہ در حقیقت علوم شرعیہ کا خادم ہے۔ اللہ کا قرب بخشنے والے اعمال فرائض ہیں یا نوافل، لیکن فرائض کے مقابل نوافل کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرائض میں سے ایک فرض کا ادا کرنا 1000 سال کے نوافل سے بہتر ہے، اگرچہ خالص نیت سے ادا ہوں۔ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ احسان ہر جگہ بہتر ہے مگر ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے۔ صفات یعنی عین ذات ہیں، بلکہ ان کا رشتہ وہی ہے جو نقش اور نقاش، کلام اور متکلم اور نغمہ و مستی کا ہے۔ بچوں پر پیار آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان ہے۔ ہر عمل جو شریعت کے مطابق ہو ذکر و عبادت میں شامل ہے، چاہے وہ خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو۔ مومن ہو یا کافر، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ کفر کے بعد یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ حادثات دنیا کی تلخی کڑوی دوا کی مثل ہے۔ کلام کی آفت طوالت اور کام کی آفت فراغت ہے۔ عورت کی نامحرم سے نرم لہجے میں گفتگو بھی داخل بدکاری ہے۔ سب سے زیادہ عذاب عالم بے عمل پر ہوگا۔ شریعت کے 3 جزو ہیں، علم، عمل اور اخلاص، اور ان کا حصول اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ ندامت بعد از گناہ بھی داخل توبہ ہے۔ اظہار عجز عبادت ہے۔ اخلاص مقام رضا کا لازمی نتیجہ ہے، مگر ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی اس مقام پر فائز ہوتا ہے۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو عمر کو غنیمت جان کر اسے یاد خدا بندی میں صرف کرے۔ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھنا ہی حقیقی کرم ہے۔ نرم خو اور متواضع کے لیے جہنم حرام ہے۔ دوست کے ناراض ہونے کی وجہ سے اسے حق بات نہ بتانا حق دوستی نہیں۔ جو بچوں سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ بے عمل عامل پارس پتھر کی مانند ہے جو دوسروں کو سونا بناتا ہے اور خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی اور بڑی نصیحت یہ ہے کہ تقلید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو۔ جس شخص کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہو وہ بادشاہ ہے۔ دل آنکھ کے تابع ہے، آنکھ بگڑے گی تو دل کی حفاظت مشکل ہے۔
سب سے زیادہ مشکل کام نفس پر شریعت اور نیکی کی پابندی ہے، کمزور پر حملہ بزدلی ہے، ہم پلہ پر بدخلقی اور زبردست پر شوخ چشمی ہے۔ حسن ظاہری پر فریفتہ نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل سراسر غلاظت کی پوٹلی ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے، مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ اس غرض کو مٹا دینا جو کفار کے ساتھ وابستہ ہو کمال دین ہے۔ عبادات ان اعمال کا نام ہے جو انسان کو خدا کا ہم آہنگ بنا دیں، دنیا میں آرام کا خواہاں بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔